اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے شروع کے جو 10 دن ہیں، ان شروع کے 10 دنوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے کہ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اب وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور یہ جو پہلی ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ بڑے فضیلت والے اور بڑے مبارک دن ہیں۔ کیوں ہیں مبارک والے دن، فضیلت والے دن کیوں ہیں، برکت والے دن کیوں ہیں؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں بہت ساری عبادتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی۔ قربانی کی عبادت انہی 10 دنوں میں ہے، عید کی نماز انہی 10 دنوں میں ہے، روزے انہی 10 دنوں میں ہے، حج انہی 10 دنوں میں ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں ان 10 دنوں میں جمع ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کا راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال میں کوئی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ جتنے دن یہ ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ یہ جو 10 دن ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے محبوب ہیں کہ پورے سال میں کوئی دن اتنا محبوب نہیں ہے۔ اور ان 10 دنوں میں کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ دوسرے 10 دنوں میں، رمضان کے علاوہ ان دنوں میں نیک عمل کیا ہوا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ کیونکہ اس میں بہت ساری عبادتیں جو ہے ایک ساتھ جمع ہو گئی ان 10 دنوں میں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے والفجر ولیال عشر، کہ 10 راتوں کی قسم۔ کہ اب ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والے 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کا کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے رمضان کے علاوہ۔ یعنی دوسرے 10 دنوں میں آدمی کتنا بھی عمل کرے وہ اللہ کو اتنا پسند ہے، لیکن اتنا پسند نہیں ہے جتنا ان 10 دنوں میں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ کہ جہاد بھی نہیں، کیا جہاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں جہاد بھی نہیں، لیکن وہ آدمی جو جہاد پر گیا اور اپنا مال، اپنی جان اور اپنا گھوڑا اور اپنا جو سامان تھا وہ سب کچھ وہاں چھوڑ کر آ گیا اور وہ بالکل شہید ہو گیا، تو فرمایا کہ وہ تو افضل ہو سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کتنا بھی کوئی دوسرے دنوں میں نیک عمل کرے تو ان 10 دنوں سے وہ آدمی بڑھ نہیں سکتا۔ تو ان 10 دنوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عمل کریں۔ سب سے پہلے ان 10 دنوں میں کیا ہے کہ ان 10 دنوں کا روزہ ہے، یعنی ایک قربانی کا دن، جو ایک عید کا دن ہے وہ ہٹا کے تو 9 دن ہوتے ہیں، تو 9 دن حضور نے فرمایا کہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ ان 10 دن جو 9 دن ہے ان میں ایک روزہ آدمی رکھے گا تو اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ ایک دن روزہ رکھو اور 1 سال کا روزوں کا ثواب پالو۔ اور جو آدمی 8 دن، 1 تاریخ سے لے کے 8 تاریخ تک روزہ رکھے گا 8 دن، تو 1 سال، یعنی 8 روزے رکھ لیے تو 8 سال کے روزوں کا ثواب اس کو مل گیا۔ اور آگے 9 تاریخ عرفے کا دن، تو عرفے کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو آدمی 9 عرفے کا روزہ رکھے گا تو اس کے بھی 2 سال کے گناہ معاف، اس کو 2 سال کا ثواب، 2 سال کے روزوں کا ثواب بھی ملے گا اور 2 سال کے اس کے گناہ معاف، 1 سال کے پچھلے گناہ معاف، 1 سال کے اگلے گناہ معاف۔ اب 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال تک گناہوں سے بچائیں گے۔ اب آدمی یہ چاہے کہ میں گناہوں سے بچ جاؤں، چاہیے تو اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، لیکن خود بچنا ہی نہیں چاہ رہا تو روزہ بھی نہیں رکھے گا۔ یعنی کم سے کم اس ارادے سے رکھے کہ اللہ میں نے اس سال تو بڑے گناہ کیے ہیں، میں ایک روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آئندہ جو سال آنے والا ہے اس میں گناہوں سے بچ جاؤں۔ تو روزے ہیں 9 اور کتنے سال کا فائدہ؟ 10 سال، تو 10 سال کا اس کو روزے کا ثواب مل گیا۔ روزے ہیں 9 اور ثواب 10 سال کا اس کو مل گیا۔ تو بہت آسان ہے، ایک آدمی جو اپنے کاموں کو فارغ کرے، موسم بھی اب ٹھنڈا ہے، کبھی کبھی گرم ہو رہا لیکن ٹھنڈا بھی ہے، تو بہت آسان ہے روزہ رکھنا۔ تو اس میں ہر آدمی کوشش یہ کرے کہ میں روزہ رکھوں۔ اور یہ جو دن ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ان دنوں میں سب سے بڑا اور جو سب سے افضل عمل ہے وہ قربانی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرعید کے دن سب سے افضل عمل قربانی کرنا ہے، اور فرمایا کہ سب سے افضل جو آدمی پیسہ خرچ کرتا ہے، سب سے افضل پیسہ ہے وہ ہے جو آدمی قربانی کے لیے خرچ کرے۔ زکوٰۃ کے لیے بھی نہیں، اتنا افضل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا اپنا پیسہ دوسروں کو دے دے رہے، اپنے استعمال میں نہیں آ رہا، اور یہاں قربانی کا جو گوشت ہے وہ اپنے استعمال میں آ رہا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ دیکھو پہلے